ان طلباء کرام کو مختصر سی نصیحت کے لیے میں دعوت دوں گا۔ ہمارے علاقہ چچا وطنی کی علمی شخصیت محترم جناب الشیخ قاری عبدالشکور ساجد صاحب مختصر طلباء کو نصیحت فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ تمام تعریفوں کے لائق اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے جو ساری کائنات کا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، دستگیر ہے۔ مختصر تمہید کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس مقدس مطہر پر جس کا نام اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے پہلے میں ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ بچے ایسے خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ یہ بچے انتہائی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو بہت بڑا ملکہ دے دیا ہے۔ پھر اسی طرح ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج ان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو گیا ہے، وہ بھی الحمدللہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو عظمت والی کتاب ہے قرآن مجید اس کا حافظ ہے۔ یہ بڑی عظمت کی بات ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے استاد ہیں میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی الحمدللہ اس حدیث سے مستحق ہے کہ قرآن مجید انہوں نے ان بچوں کو سکھایا، اور ابھی آپ کے سامنے بچوں نے تلاوت کی اور بہترین قسم کا قرآن پڑھا، مخارج کے ساتھ اور صفات کے ساتھ اور بہترین لہجے کے ساتھ۔ یہ تو قرآن اکرام جو ہے نا اس بات کو سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس علاقے کی یہ بہترین دینی درسگاہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یقین کرو کہ لوگ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے لیے بہت بہت دور تک جاتے ہیں، اور یہ آپ کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اتنی عظیم دینی درسگاہ رب العالمین کی توفیق سے قاری محمد ایوب صاحب اور ان کے بھائی قاری محمد تاجدین صاحب اور دوسرے ان کے معاونین جنہوں نے اس جامعہ کو قائم کیا ہے۔ تو اختصاراً یہ بات ہے ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ وقت اتنا قلیل ہے کہ تفصیل کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، مہمان بھی آ گئے ہیں۔ میں صرف ایک بات یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ادارے کو کامیاب بنائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس ادارے کے ساتھ مالی تعاون جو ہے اور ہر صورت مالی تعاون کی کوشش کریں۔ بعض لوگ میرے بھائی جب دیندار لوگ مدارس والے لوگ جو ہے نا کسی کے پاس جاتے ہیں تعاون کے لیے، وہ کہہ دیتے ہیں اچھا جی صبح آ جائے، شام آ جائے، پرسوں آ جائے، اس کو مل لینا، اس کو مل لینا۔ میرے بھائی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ سے فنڈ مانگنے نہیں آئے، آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلوانے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو پھر آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو یونیورسٹی ہے، یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، کاش آپ کو اس حدیث کی سمجھ آ جائے
کہ تم میں سب لوگوں میں یعنی بہترین اعلیٰ قسم کا وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اس حدیث کو محدثین نے مجبور کر دیا، بڑے بڑے لمبا عرصہ تک وہ اس مسند پہ بیٹھ کے لوگوں کو قرآن پڑھاتے رہے، حدیث پڑھاتے رہے۔ ہر شخص چاہتا ہے نا میرا بچہ اعلیٰ ہو، ہر شخص چاہتا ہے میرا بچہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہو، سب سے زیادہ کامیاب ہو۔ اور ایک ایسی چیز ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، وہ قرآن اور حدیث کی ہے۔ جو قرآن اور حدیث پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، وہ سب سے اعلیٰ عرفہ ہے، وہ سب سے عرفہ ہے۔ تو آپ کوشش کریں اپنے بچوں کو دینی ادارے میں تعلیم کے لیے بھیجیں، قرآن سیکھے، حدیث سیکھے، تاکہ کل کو آپ کے لیے صدقہ جاری ہو جائیں۔ تو میں یہی انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو جو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حکم الحاکمین اس ادارے کو قیامت تک آباد رکھے، اور جو ان کے ساتھ معاونین ہیں اللہ حکم الحاکمین کو بھی توفیق دے کے رکھے، ان کے لیے سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔